السلام علیکم دوستو، میں طاہر زمانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم بات کریں گے توبہ کی کیفیت کیسے ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان کے وجود میں کوئی ایسا عمل ہو جس کے نتیجے میں اس کے وجود میں پائے جانے والے یہ مقدس عناصر مکمل طور پر ناکارہ ہو جائیں، وہ ایک ایسی مضبوط زنجیر سے باندھ دیے جائیں جس سے آزاد نہ ہو سکے، تو پھر انسان کو توبہ کی توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح ایک ملک میں انقلاب اور تبدیلی اس وقت رونما ہوتی ہے جب وہاں کے عوام کے درمیان پاکیزہ لوگوں کا ایک گروپ موجود ہوتا ہے جسے کہ ہم گروہ کہتے ہیں، ایک گروہ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ گروپ بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح اگر انسانی وجود میں بھی کچھ مقدس اور پاک عناصر پیور تھاٹس باقی ہوں تو انسان کو توبہ کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت میں اسے ہرگز توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کن حالات میں انسان پلٹتا ہے اور پشیمان ہوتا ہے۔ اگر خدا پرست ہو تو خدا کی جانب پلٹتا ہے، اور اگر خدا پرست نہ ہو تو اس میں ایک ایسی حالت پیدا ہوتی ہے، کبھی پاگل پن اور کبھی دیوانگی کا شکار ہو جاتا ہے، اور کبھی دوسری صورتحال پیش آتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ توبہ ایک رد عمل ہے۔ فرض کریں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بال ہے، آپ ایک بال اپنے ہاتھ میں لیجئے اور اسے زمین پر ماریے، بال زمین پر اچھلے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زمین پر بھی ایک دار و مدار ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی ہے زمین کی بھی، کہ کس حد تک زمین مضبوط اور سخت ہوگی، اسی حد تک بال بھی اتنی زیادہ اچھلے گی، اور اگر زمین نرم ہوئی تو بال بھی اتنی ہی مقدار یعنی کہ اتنی ہی ریاکشن دے گی۔ مینز گیند جب آپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو اسے جب آپ زمین پر پھینکتے ہیں تو اسے ہم ایکشن کہتے ہیں، انگلش ورڈ میں اس کو ایکشن کہتے ہیں۔ مینز کہ آپ نے ایکشن کی، بال کو زمین پر پھینک دیا، اور جو وہاں سے آپ کو ریسپونڈ ملا اس کو ہم ریاکشن کہتے ہیں، چاہے وہ زمین پر بال لگنے سے کتنی اچھلی ہوگی وہ ریاکشن کہلائے گی۔ ٹھیک اسی طرح وہ عمل ہے اور یہ رد عمل ہے۔ مثلا جو آپ نے زمین پر بال پھینکی وہ آپ کا عمل تھا، اور جو وہاں سے ملا وہ رد عمل ہے، وہ فعل ہے، اور یہ عربی اصطلاح میں رد الفعل ہے، وہ ایکشن ہے، اور یہ ریاکشن۔ جب آپ گیند کو زمین پر مارتے ہیں تو وہ کتنی بلند ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک زمین کی طاقت پر بھی اور زمین کی ایک مضبوطی پر بھی، کہ زمین کس حد تک مضبوط ہو سکتی ہے، تبھی آپ کو وہاں سے ریاکشن مل سکتا ہے۔ لہٰذا میں اس مثال کو زیادہ توجہ ایکسپلینیشن یا ایکسپلینیٹ کرنے کی ڈیپ ایکسپلینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں، فقط یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فقط ایک مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ گناہوں کے مقابل انسانی روح کا رد عمل بھی دو چیزوں سے وابستہ ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کا تعلق شدت عمل سے ہے، یعنی گناہ اور نافرمانی کی شدت سے، اس ضرب کی شدت سے جو آپ کی روح کے بلند پہلوؤں پر اس کے پست پہلو لگاتے ہیں۔
انسان کا گناہ جتنا چھوٹا ہوگا وہ روح بھی اتنی ہی کم رد عمل پیدا کرے گا، اور معصیت جس قدر بڑی ہوگی، معرفت جس قدر بڑی ہوگی، رد عمل بھی اتنا ہی زیادہ شدید ہوگا۔ لہذا وہ لوگ جو بہت زیادہ شقی القلب اور سنگ دل ہوتے ہیں، مثلا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک حقیقت میں ہے یہ واقعہ، ایک امریکی پائلٹ کا واقعہ ہے جس نے ہیروشیما پر جب ایٹم بم پھینکا تھا تو اس نے پوری بستی کو جلایا تھا، پوری بستی کو نظر آتش کر دیا تھا۔ بوڑھے جوان، مرد عورت، چھوٹے بڑے سب اس دہتی ہوئی جہنم میں جل رہے تھے۔ اسی وقت اس کے ضمیر میں ہلچل مچ گئی، وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، حالانکہ ایسے لوگوں کا شمار دنیا کے بڑے سنگ دلوں میں ہوتا ہے۔ اور جب وہ پائلٹ رات کو سوتے وقت یہ سوچتا کہ میں نے کیا کیا، تو یا تو وہ پاگل ہو جاتا یا دیوانہ، یا وہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتا۔ کیوں؟ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے جو غلطی کی ہے وہ غلطی کس حد تک اس کی پریشانی اور پشیمانی کا باعث بن چکی ہے۔ لہذا روحانیت کے اعتبار سے ایک انتہائی عظیم ہستی مرزا علی آقائے شیرازی سبحانی رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ جس کتاب سے میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے سے پیش کر رہا ہوں، اس کتاب کا جو نظریہ اور فکریہ اور کانسیپٹ ہے وہ ہے شہید مرتضی مطہری رحمت اللہ علیہ کا۔ بس میں زیادہ اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس فقط یہ اپنے تمام عزیز دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، تمام دوستوں کو، تمام انسانوں سے، تمام امت مسلمہ سے جو بھی آج غفلت اور ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جو بھی نا امیدی کا دامن تھامے ہوئے ہیں، بس ان سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ خدا را توبہ کرے، خدا سے مانگے، استغفار کرے، انشاءاللہ کوئی چیز وہ نہیں جو خدا آپ کو نہیں دے گا، جبکہ ہم اور آپ اس قسم کی سزاؤں کی اہلیت اور لیاقت نہیں رکھتے۔ جو بھی ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، جو بھی انسان سے غلطیاں ہوئی ہیں ماضی کی، بھول جائیں یہ سب، بس اللہ پر بھروسہ اور امید رکھے، توکل رکھے، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے پرہیز کریں، اور جتنا آپ اللہ کے قریب جانے کی کوشش کریں گے اتنی آپ کو معرفت حاصل ہوگی۔ میں نے شب بیداری کا مفہوم انہی سے سیکھا ہے۔ کن لوگوں سے؟ میں نے شب مرداں خدا روز جہاں افروز است، اللہ والوں کی رات روشن دن کی طرح ہوتی ہے، کہ معنی انہی سے سیکھے ہیں۔ عبادت اور خدا شناسی کا سبق انہی سے حاصل کیا، استغفار کا مفہوم انہی سے سیکھا۔ یہ شہید مرتضی مطہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد آقائے مرزا حاج شیرازی سبحانی رضوان اللہ تعالی علیہ سے سیکھا ہے۔ بس جوانوں، میرے بھائیوں، توبہ کرو، اور توبہ کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو۔
سلمہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دنوں آپ اس قدر زیادہ استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ نعیت الی نفسی۔ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ آخری سورہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس پر نازل ہوا وہ سورہ نصر ہے۔ جب یہ سورہ نازل ہوا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ یہ ان کی موت کی اطلاع ہے، یعنی اب آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے، اب آپ یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہ قرآن کس قدر لذت بخش ہے، کس قدر خوبصورت ہے، انسان اسے اپنی زبان پر جاری کر کے لطف اندوز ہوتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے۔ ارشاد الہی ہے اے پیغمبر جب پروردگار کی مدد آ جائے، جب پروردگار کی مدد آ کر آپ کو مخالفین پر فتح عطا کر دے، جب شہر کی فتح یعنی فتح مکہ نصیب ہو جائے، اور جب لوگ جوک در جوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کے بعد فسبح بحمد ربک، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد کیجئے اور استغفار کیجئے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، تمام امت مسلمہ سے، جو بھی آج چاہے وہ کشمیری ہو، دنیا کے کسی ملک سے بھی وابستہ ہو، بس نا امیدی کفر ہے، کفر کا دامن مت پکڑیے، توبہ کر کے اپنی زندگی کو سنواریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہر کسی کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ باقی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔